السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر. جہاں پر بھی آپ ہیں امید ہے خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کو یقیناً انجوائے کریں گے. مصروفیت ہوگی بہت ساری، اور ہر دن جب صبح ہوتی ہے اور اس ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں دن کے اندر. کچھ کام پچھلے دن میں ادھورے رہ گئے ہوتے ہیں جن کو مکمل کرنا ہوتا ہے، کچھ آگے کی پلاننگز کرنی ہوتی ہیں. اچھی چیز یہ کہ صبح کا آغاز جلدی کیا جائے، پہلے سے سوچ لیا جائے کہ آج کے دن میں کیا کام کرنے، ذہنی تیاری کر لی جائے. ساتھ میں اپنے لیے ایک آرگنائزڈ جو اسکیجول ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس کو بنانے کی کوشش کی جائے ایک دن پہلے یا اسی دن صبح. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ وقت کو مینیج بھی کر سکتا ہے اور بہت ساری وہ چیزیں جو اس نے سوچی ہوئی ہوتی ہیں وہ کر سکتا ہے. اور یہی ڈسپلن، یہی آرگنائزیشن اگر ہم عادت ڈالتے ہیں تو پھر بچوں میں، ہمارے ساتھ رہنے والے دیگر فیملی ممبرس کے اندر، ان میں بھی یہ عادات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. زندگی کو منظم بنانا، زندگی کو صحت مند بنانا، رویوں کو بہتر بنانا، رویوں کے اندر ان کی صحت کو بہتر کرنا، یہ سب ہم چاہتے ہیں، ہم سب سوچتے ہیں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہر طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا بنائیں. ہمارا یہ شو سسٹرز کیفے ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ ٹاپکس لے کر آئیں کہ جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں، پازیٹیوٹی کے لیے، مثبت فکر کیسے ہو سکتی ہے، پیدا کیسے کی جا سکتی ہے، منفی عادات یا منفی سوچوں سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. ان سب کی ہم یہاں بات کرتے ہیں، اور بات صرف یہ کرتے ہیں کہ جو اچھی انسپریشنل چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے ہمیں موٹیویشن مل سکتی ہے. باتیں کرنا البتہ آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے. ساتھ عمل کے اگر دعا شامل ہو جائے اور کوشش شامل ہو جائے تو ہم ہمیشہ یقیناً کچھ نہ کچھ اچیو کر سکتے ہیں. آج ہمارا یہاں کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے بات فیملی، خاندان میں رشتوں میں پائیداری کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، فیملی یونٹ کے حوالے سے. اس کو مضبوط کیسے بنائیں، اس میں جو لوگ رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ رکھتے ہیں، ان کے رشتوں کے درمیان آپس میں آنے والے چیلنجز کیا ہیں، ان چیلنجز سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں، اپنی کیا اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں. یہ ٹاپک بہت اہم ہے. یہ اس لیے اہم ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کا اسٹرکچر بیس کرتا ہے خاندان کے اوپر، اور آج ہم اسی خاندان کے اوپر بات کریں گے. آپ ہمارے شو میں کال کر سکتے ہیں، ہم سے اپنی سجیشنز شیئر کر سکتے ہیں، اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، اور آپ کو کیا لگتا ہے چیلنجز کیا ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے یہاں اسٹوڈیوز میں گیسٹ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور آپ کی کالز کے منتظر بھی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر صوفیہ تبسم موجود ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر، اور سسٹر خالدہ جاوید یہاں پر موجود ہیں. آپ دونوں جب بھی یہاں پر آپ لوگ موجود ہوتے ہیں تو شو میں جان پڑ جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. آج کا جو یہ ٹاپک ہے، آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اس پر بات کرنی کیوں ضروری ہے؟ ایمن، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لیا. ہماری زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ابھی ہم یہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور خوشی ہو رہی ہوتی ہے. جو زندگی کی جو آپ نے جو بات کی، زندگی میں جو یونٹ ہے ہمارا خاندان ہے. بالکل. اور خاندان کی پائیداری، خاندان کے میں جو ریلیشن شپس ہیں، ریلیشن شپ کی جو پائیداری ہے، مضبوطی ہے، اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے. بالکل. اور آئی تھنک اگر ہمارا خاندان اچھا ہوگا، ہمارا محلہ اچھا ہوگا، ہمارا محلہ اچھا ہوگا، تو ہماری سوسائٹی اچھی ہوگی. اور خاندان سے جڑی ہر چیز جو ہے وہ، یعنی خاندان سے ہر چیز خاندان سے ہی جڑی ہوئی. یہ بہت سینٹرل پوزیشن پہ ہم کھیلتے ہیں، اور اس خاندان کی جو بیسک اور بہت سینٹرل چیز پوزیشن ہے وہ میاں بیوی ہے. اور ایک ماں اور ایک باپ، اگر بچوں کے حوالے سے بات کریں، اور یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اگر یہ مستحکم ہے تو وہ ہر چیز مستحکم ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ کو کیا لگتا ہے سسٹر خالدہ، خصوصاً اس موضوع کو ہم لے کر آئیں، یہاں پر بات کر رہے ہیں اس پر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اسپیشلی کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ ہم رشتوں کی پائیداری کے اوپر بات کریں؟ کیا اس موضوع کو، یا یعنی کہنا چاہیے رشتے کو، کوئی خطرات لاحق ہیں جو ہم اس پہ بات کریں؟ اس پہ بات کرنا جو ہے بہت ہی بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر ہماری ہدایت کے لیے جو پیغمبر بھیجے، پھر قرآن نازل کیا جو کہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے
جو ہدایت کا باعث ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ رشتے بنائے ہمارے, جن میں ماں باپ کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, بچوں کا رشتہ, پھر آگے آگے دیکھیں گے وہ رشتے ایکسٹینڈ ہوتے جاتے ہیں. اس میں سے دیکھیں نا کہ کچھ رشتے بہت ہی اہم ہیں, جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے بہت ہی اہم ہے. اس کی فضیلت قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے کہ ماں باپ کی تم عزت کرو, ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے ہوتا ہے. اولاد چاہے جتنی بھی نافرمان ہو, لیکن ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. پھر دوسرا دیکھیں نمبر 2 پہ ہے میاں بیوی کا رشتہ. اب دنیا میں بھی ہم دیکھیں نا کہ سب سے پہلے جو رشتہ بنا تھا وہ کون سا بنا تھا؟ ماں باپ کا تو نہیں تھا نا بنا, سب سے پہلے میاں بیوی کا بنا تھا. اور جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ سکون کا باعث ہوتا ہے. اگر اس میں دراڑ پڑ جائے نا تو پورا معاشرہ جو ہے اس میں بگاڑ پڑ جاتا ہے. اسی جو رشتے سے, اسی کے بگاڑ سے جو ہے نا وہ خاندان پورا متاثر ہوتا ہے. اس میں وہ جو لڑکی کے ماں باپ ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے, لڑکے کے ماں باپ بھی متاثر ہوں گے, اولاد متاثر ہوگی. تو میں کہتی ہوں کہ سب سے, جیسے صوفیہ نے بھی ابھی کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس رشتے کو جو ہے ہمیں درست کرنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز پہ اگر آپ لوگ بات کریں کہ خاندان کے اوپر بات کریں, ایک فیملی یونٹ کے اوپر, جب اس میں کوئی مسائل ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, تو کیا ذہنی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا سوسائٹی پر اثر پڑ سکتا ہے؟ یا گھر سے جو ایک پروڈکٹ نکلنی چاہیے, جو ایک بہترین نمونہ نکلنا چاہیے, وہ اس بالکل ایمن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر میاں بیوی کے رشتے میں وہ چیز. صوفیہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, اس کے بعد آپ اس سوال کا جواب دیجیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن میں حافظ اللہ بات کر رہا ہوں. کیسے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. یہ بہت ہی ایک خوبصورت سبجیکٹ ہے جو آپ لے کے آئی ہیں. میں نے کبھی آپ کو فالو نہیں کیا, میں فارچونیٹلی آج ہی ٹی وی اپنا آن کیا تو آپ کو دیکھا. اور سب سے میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن کو ریویو کریں, اس کی چیزوں پہ جائیں, تو سب سے پہلے خاندانی نظام جو ہے وہ آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ میاں بیوی کیسے ہو, واقعتاً آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہو, واقعتاً آپ لینگویج وہ اچھی استعمال کرتے ہیں, ایون کہ آپ کے گھر میں گروسری کا ہے یا آپ کو تھوڑا سا کام کا مسئلہ پڑ گیا ہے. واقعتاً ہم آپ میں بہت اچھی, میں بیسیکلی میڈیکل سائڈ سے ہوں, تو مجھے ایک ڈاکٹر سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ وہ بچے کی جو نشو و نما ہے نا, وہ جو اس نے ایک ورڈ استعمال کیا کہ فرسٹ انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا وہ ماں کی گود ہوتی ہے. وہاں سے ہی ہمیں اپنی ایک لینگویج, اپنی طریقہ کار کو, ہم یہ سمجھتے ہیں اس بچے کو پتہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک بلینک سی ڈی ہوتی ہے, اس میں ہر چیز جو ہے وہ ایک ایڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور مختصراً یہ ہے کہ ہم قرآن کو فالو کر لیں, ہم ہر چیز کمپیوٹر سے جڑ سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بنا لیں اپنے بچوں کے سامنے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں, ہم آپس میں گفتگو اچھی رکھیں, ابیوسو لینگویج جو ہے وہ ہم استعمال نہ کریں, تو یہ ایک خاندانی نظام کی بہت اچھی پائیداری ہے. یہیں سے ایک چین چلے گی جو کہ آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر تک جائے گی. بالکل, بہت اہم بات کی ہے آپ نے. بہت شکریہ کال کرنے کا, ہمارے ساتھ رہے گا, پروگرام دیکھتے رہے گا, اور مزید سجیشنز کے لیے ہم منتظر رہیں گے. یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ بہت ساری باتوں کو اگر آپ کریں تو انسان کا ذہن کئی طرف جاتا ہے, لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ رول ماڈلنگ کرنا, رول ماڈل بن کے دکھانا. جیسے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ کیا اس سے ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے؟ جی ایمن, بالکل. اگر میاں بیوی آپس میں ایک خوبصورت رشتہ نہیں نبھا رہے, اور اس رشتے کو اگر صحیح ماں کی ذہنی نفسیات اور ذہنی سکون نہیں ہے اس کو, تو وہ ظاہر ہے وہ چیز بچے تک ٹرانسفر نہیں ہوگی. یا باپ اگر آرام میں اور سکون میں نہیں ہے, جیسے خالدہ بہن نے کہا کہ یہ راحت کا رشتہ ہے, اگر ایک دوسرے کو ہم راحت نہیں پہنچا رہے تو پھر وہ راحت آگے نہیں ٹرانسفر ہو رہی, آگے بچوں تک نہیں پہنچ رہی. اور اگر بچوں تک نہیں پہنچ رہی تو وہ بچہ ذہنی طور پر, نفسیاتی طور پر الجھاؤ کا شکار ہوگا, اور وہ ظاہر ہے الجھا ہوا انسان کہیں پہ بھی جائے گا وہ آپ کو کوئی پازیٹیوٹی تو نہیں دے گا, ظاہر ہے وہ نیگیٹیوٹی ہی پھیلائے گا, اور اسی طرح یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو ڈیمیج کریں گی. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ ایک گھر کا اثر سوسائٹی پر ڈائریکٹلی پڑتا ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ وہ انسان جو جا رہا ہے, رشتے نبھا رہا ہے, کولیگز سے مل رہا ہے, اپنا
ادارے چلا رہے اور ہر جگہ اس کی وہ ذہنی کیونکہ وہ وہاں سے اس کی نشوونما وہیں گھر سے ہوئی ہے. اگر شوہر صحیح نہیں ہے, وہ ورک پلیس پہ صحیح کام نہیں کر پائے گا, وہ اپنے دوسرے رشتوں کو صحیح سے نہیں نبھائے گا, بچوں پہ صحیح توجہ نہیں دے پائے گا, ایون وہ بیوی کو صحیح توجہ نہیں دے پائے گا. اسی طرح یعنی یہ رشتہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے, اور اللہ نے اس کی اہمیت بتا دی. ایک انسان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیے, حضرت آدم علیہ السلام, اور اسی طرح حضرت حوا کو ان کی پسلی سے نکالا, تو وہ اللہ نے بتایا کہ یہ رشتے کتنے نازک ہیں اور کتنے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم ان سے کال لیں گے پھر بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میں آمنہ بات کر رہی ہوں ہاسپٹل سے. ایکچولی وہی آپ کا پروگرام ہی دیکھ رہی تھی, تو آج کل کچھ وہ حالات بھی ایسے چل رہے, کچھ فیملی اور فرینڈز اور جس طرح سے جو بھی نا, تو میں یہ اس پروگرام کے تھرو ایک میسج دینا وہی چاہتی تھی کہ آپ یقین کریں کہ مطلب ہمارے کئی جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے بہت اپسیٹ فیملی سسٹم, اس لیے صرف کیونکہ ہسبینڈ وائف جب جو ہے نا ان کے آپس میں اچھے ریلیشن شپ نہیں ہوتے, اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں نا, میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا جو شادی سے پہلے والا جو فرینڈ شپ اور وہ سارا جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا گھومنے پھرنے والا, وہ شادی کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی رکھیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ راتوں کو دیر سے گھر آتے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے وہ رات کو 11 بجے آتے ہیں, پھر بچے ظاہر ہے جب پاس آئیں گے کہ ڈیڈی گھر آئے تو وہ ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں کہ پیچھے ہو جاؤ, ہم تھکا ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے. پھر ہسبینڈ وائف کی بھی ظاہر سی بات ہے اس طرح سے آپس میں کلیشز رہتے ہیں. تو ہسبینڈ کو, ہمارے مرد حضرات کو نا اس میں بہت زیادہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ نہیں اپنے آپ کو اس چیز پہ نا وہ لانے کی کوشش کرتے کہ اب ہم شادی شدہ ہے تو اب ہم اپنے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کو چینج کر لے. تو بیسیکلی میری ریکویسٹ ہی تھی کہ پلیز ہمارے لوگوں کو نا اس سے بہت ہماری فیملیز افیکٹ ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور لمحہ فکریہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی پریشان کرتی ہیں. جی سسٹر خالدہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں کہ بعض مرد حضرات جو ہے بڑی ابیوزو لینگویج بھی استعمال کرتے ہیں, بچوں کے سامنے کرتے ہیں, پھر وہی جو ہے نا بچے بھی استعمال کرتے ہیں, وہ اسکولوں میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ سوشل ورکر بھی انوالو ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق اچھا نہیں ہے. تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ اس رشتے کو ہم جتنا بھی مطلب احسن طریقے سے نبھائیں اتنا ہی اچھا ہوگا. اور میں ایک دفعہ ایک بک میں بھی پڑھ رہی تھی کہ ایک بچہ تھا, بہت ہی وہ اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا, تو اس میں ہر قسم کی کوالٹی تھی, لیکن اس میں نفسیاتی جو تھا نا ایک مرض تھا. وہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں جو ہے نا ایک اچھا فرد نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر وقت اس کو جو ہے وہ ڈانٹ پڑتی رہتی ماں باپ کی طرف سے کہ تم بے وقوف ہو, تم کبھی نہیں ایک اچھے انسان بن سکتے. تو وہی جو ہے نا, حالانکہ اس نے دنیاوی تعلیم اچھی کی, لیکن وہ جو آفس میں تھا اس کو وہی نفسیاتی مرض تھا, تو وہ ایک اچھا کامیاب انسان نہیں بن سکتا. ایک بات یاد آئی کہ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں میٹیریلسٹک ہماری ایک اپروچ ہو گئی ہے کہ مادی چیزیں جتنی زیادہ ہوں کسی فیملی کے پاس, اس کا ایک بڑا اچھا سا گھر ہو, گاڑی ہو, اور جو بھی بینک بیلنس ہیں, پراپرٹیز ہوں, تو لوگوں کی نظر میں اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے, اور وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ اچیومنٹس ہو گئی. جیسے جو آپ نے بات چھیڑی وہ بڑی اہم ہے کہ اچھا آپ کے پاس آپ کی تعلیم بھی ہے, پیسہ بھی ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے جو نظر آ رہا ہے, لیکن رشتوں کو نبھانا, اپنے خاندان کو لے کر چلنا, یہ جو ایک ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, یہ اگر لیک کرتی ہے تو اس کی وجہ پھر وہی خاندان کی ناپائیداری اور ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, یا ہمارے جو تربیت میں جو ہم لیکنگ کر گئے ہیں اپنے بچوں کے لیے, یا ہمارے جو ماں باپ کر گئے ہیں یا ہم کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شکر گزاری نہیں سکھائی. اور شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ آپ صرف الحمدللہ کہہ دیجئے. شکر گزاری اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ شکر گزاری آپ کو اندر سے خوشی عطا کرتی ہے. جب آپ کا دل اندر سے خوش ہوتا ہے, آپ کنٹینٹ فیل ہوتے ہیں, کرتے ہیں, اور پھر آپ خوش ہوتے ہیں, اور جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کے چاروں طرف خوشیاں بکھر جاتی ہیں, آپ کے چاروں طرف پھول کھل جاتے ہیں, آپ کی سوچ, آپ کا مائنڈ اسٹیٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے, آپ کے اندر مایوسی ختم ہو جاتی ہے, اسٹریس ختم ہو جاتا ہے, یا اگر نہیں بھی ختم ہوتا تو کم ہو جاتا ہے. اس سے آپ جب پازیٹیوٹی آپ کے اندر سے نکلتی ہے, آپ مسکراتے ہیں, آپ ہنستے ہیں, آپ اپنے بچے کے ساتھ مسکراتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مسکراتے ہیں, کمپلین کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو اس سے بہت سارے افیکٹس آتے ہیں. دیکھیں ایک ہسبینڈ جب ایک شخص جب شادی کرتا ہے, یہ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہے شادی کر رہے ہیں لیکن مینٹلی طور پہ وہ تیار نہیں ہے کہ وہ
ایک عورت کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, ایک پارٹنر, ایک لائف پارٹنر کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. وہ بس صرف روم پارٹنر ہو جاتی ہے لائف پارٹنر کے بجائے. اور وہاں پہ کیونکہ اسے آتے ہی کے ساتھ نا کمپلین شروع ہو جاتی, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا, میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, مجھے گھر چاہیے, مجھے فلاں چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کے اندر اگر شکر گزاری ہوتی تو وہ عورت جو شکر گزار ہوگی وہ اپنے شوہر کے سارے معاملات کو, سارے مسائل کو سمجھنے کی پہلے کوشش کرے گی. اور جب ایک اسٹیپ کوئی اٹھائے گا تو ظاہر ہے آپ کا پارٹنر بھی آج نہیں کرے گا, کل نہیں کرے گا, پرسوں تو وہ ضرور آپ کی طرف مڑے گا کہ ہاں یہ کیا چیز ہے, کیا یہ کیا چیز ہے, کیا نعمت اللہ نے مجھے بیوی کی صورت دی ہے. پھر وہ دوستوں میں یا وہ دوسری ایکٹیویٹیز جو شادی سے پہلے کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کو چھوڑے گا. کیوں جاتے ہیں لوگ تھک کر, کیوں کوئی باہر اور اپنے دوستوں میں یا دوسری ایکٹیویٹیز میں جائے؟ کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ گھر میں آئے گا تو کمپلین ہی آئے گی, یا گھر میں اسے وہ راحت یا وہ سکون یا خوشی نہیں ملے گی. جی تو یہ ساری چیزیں اب یہیں پہ دیکھیں نا بیوی کا کتنا بڑا رول ہے. اگر وہ بیوی ایسا رول نہیں پلے کر رہی, ایک شکر گزار عورت کے طور پر نہیں آ رہی, تو اس کے افیکٹ اس کے بچے پہ بھی آ رہا ہے. جی, اور وہ ظاہر ہے بچہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈیڈی مجھے یا بابا میرے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. ہاں, اسپریڈ ہو رہا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں, ہماری یہاں پر آن لائن گیسٹ راحہ حسین صاحبہ جو ویل بینگ کوچ بھی ہیں اور ایموشنل ہیلتھ کوچ بھی ہیں, یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن اور ہمارے بہت سارے سوالات کا جواب دیں گی. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوچتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سسٹر راحہ, آپ کا انٹروڈکشن ہمیشہ میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے, کہ کمپلیٹ ویل بینگ کوچ ہیں آپ اور ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم یہاں پر ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں فیملی کے حوالے سے کہ فیملی کو اسٹرینتھن کیسے کیا جائے, فیملی ٹائز کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے. آپ کے ذہن میں کیا سجیشنز ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ ذہنی صحت پہ بھی کام کرتی ہیں, اپنے کلائنٹ سے بات کرتی ہیں, ایسے مختلف مسائل اپنے سامنے دیکھتی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ پہلے مجھے کہنا ہے وہ جو آپ کی گیسٹ صوفیہ, جی وہ ماشاء اللہ انہوں نے ایک ریئلی اچھا پوائنٹ کہا, جیسے ہمیں کیا کہتے ہیں شکر ادا یا گریٹفل ہونا چاہیے. جی, اور اس سے بہت سارے چیزیں اور آسان ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جیسے ہمیں اچھا رشتہ دار بلڈ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ضروری ہے, ہمیں پتہ کرنا چاہیے جو بھی چیزیں ہم محسوس کر رہے وہ ایکچولی کہاں سے آتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے جیسے میرے ماں باپ سے یا بہن بھائی سے یا میرے فرینڈ سے, ان سے جب اچھا تعلقات ہے ہم خوش ہوتے ہیں, اور جب برا تعلقات ہوتا پھر ہم اتنے خوش نہیں ہیں. لیکن ایکچولی وہ اتنا صحیح بات نہیں ہے. اور مجھے ایک ایگزامپل آپ کو دکھانا, جیسے یہ ایک کیا کہتے ہیں کھدلی ٹوئے ہے, رائٹ, میرا بیٹا کا تھا, اور جب وہ چھوٹے تھے ان کو یہ بہت پسند تھا, اور جب وہ اپسیٹ ہوتے تھے اس کو پکڑ کے ایسے ان کو کیا کہتے ہیں سکون ملتا تھا. اور ایسے لگتا ہے جیسے اس چیز سے سکون مل رہا ہے نا. جی, ویسے ایکچولی اس چیز سے سکون مل رہا یا ان کا خیالات سے سکون مل رہا لگتا ہے نا. اور جب اس کو کھول کے اس کا اسٹفنگ نکال کے میں کسی اور کو دے دوں گی جو اپسیٹ ہیں, اور میں کہوں گی اچھا یہ لے لو, اس سے آپ کو سکون ملے گا, ان کو سکون ملے گا یا نہیں. بیکاز ایکچولی یہ بچہ سوچتا ہے او میرا ٹیڈی یا میرا ٹائگر مجھ سے آرام ملتا اور واٹ ایور, لیکن ایکچولی ان کا خیالات سے ملتا ہے. اور the same way جیسے جب ہمیں غصہ آتا ہے نا ہمارا ہسبینڈ کے ساتھ یا بچے کے ساتھ, ایسے لگتا ہے ہمارے بچے یا ہسبینڈ ہمیں غصہ دلوا رہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہمارا ہسبینڈ بہت ہی اچھے ہیں, اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں وہ oh my goodness انہیں ڈش واشر کو خالی نہیں کیا اور 3 دن ہو گیا, ہر روز انہوں نے ایسے کیا, اور ہمیں شاید غصہ آ جاتا. لیکن ہمارا ہسبینڈ بدل گئے یا نہیں بدلے نا, لیکن ہمارا خیالات میں بدل گیا. میننگ 3 دن کے لیے
मुझे गुस्सा आ रहा था बिकॉज उन्होंने डिश वॉशर को खाली नहीं किया था, you know, day 1 नहीं खाली किया, फिर day 2 सेम चीज मुझे फिर दोबारा करना था, उस बात से मुझे गुस्सा आया। एक्चुअली नॉट मेरा हस्बैंड से, मेरा हस्बैंड का बिहेवियर से, वैसे वो बिहेवियर मेरा थिंकिंग के मुताबिक, एनीवे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, लेकिन हमें एक्चुअली गुड कम्युनिकेशन रखना चाहिए। और जैसे इस कोविड टाइम में बहुत सारे लोग उनके इतना ताल्लुकात नहीं रखते, और मैं किसी से कल बात कर रही थी एक क्लाइंट से, और वो कह रही थी जैसे मैं फिक्र कर रही मेरे बच्चे उनके कजन्स के साथ इतना मिक्स नहीं करेंगे बिकॉज सब लोग अपना काम में बिजी हैं, और so उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली कांटेक्ट कर सकते हैं आपस में, और जूम कॉल्स, बिकॉज अभी यू नो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम नहीं कर सकते हैं। और रियली जब हम लोग को सोचते देखिए ये एक ह्यूमन है, इनके पास उनका अपना ओपिनियंस है, और जैसे मेरे पास मेरे ओपिनियंस है, इनके पास भी इनका ओपिनियंस है, और हमेशा जरूरी नहीं है हमें अपने आप को टू प्रूव आवरसेल्व्स राइट, वो जरूरी नहीं है। और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और डिफिकल्टीज होते हैं बिकॉज हम सोचते हैं हमें अपने आप को यू नो मैं तो सही हूँ, मुझे कोशिश करना उनको I have to make them understand मैं क्या बोल रही हूँ, और मेरा point of view सही है, और मुझे ये बहुत important है उनको to make them बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा सिस्टर राहा। कोई सजेशंस आप देनी चाहेंगे कि ये जो आपस का रिलेशनशिप होता है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे आपने कहा कि इंसान की सोच इंसान को बिगाड़ती है, तो क्या कहेंगे आपके ये स्पेशली मियाँ बीवी के रिश्ते में कौन सी चीज़ें ताल्लुकात को मजबूत करती हैं? एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे हर बंदा वो जो भी चीज़ करते हैं वो एक्चुअली एक गुड इंटेंशन से करने की कोशिश करते हैं, राइट? और ऐसे हमारे लिए लगता नहीं है बिकॉज वो जैसे जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं कर रहे। वैसे जब हम उनका एक्शन को नहीं देखेंगे और देखेंगे ये मेरा हस्बैंड कैसे है, और उनका इंटेंशन डिलिबरेटली मुझे गुस्सा करने का नहीं है, याद भूल गए, उनको ख्याल नहीं आता जिस तरीके से वो ब्रॉट अप थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा जैसे हमें घर का काम में हेल्प करना है या ऐसे कुछ, यू नो। और मेरे फैमिली में सारे लड़के करते हैं, इसलिए मेरे एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट, और यूजुअली हम लोग को जज करते हैं उनका हरकत से, वैसे अपने आप को जज करते हैं हमारा क्या कहते हैं इंटेंशन। तो हम सोचते हैं मैं तो इस सिचुएशन में ऐसे नहीं करूंगी, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, राइट? सो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखते हैं, और द मोर उनका पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगेंगे फिर हम और आसानी से उनके साथ डील कर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिस्टर राहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरे को समझना चाहिए, दूसरा किस सिचुएशन में है और फिर उसके अकॉर्डिंग डील करना चाहिए। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, आप कोई मुख्तसर बात करें? हाँ, ये है कि आपस के ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए जो है बाहमी हमदर्दी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे से मशवरा करना चाहिए कि आपस के ताल्लुकात में जो है ना वो मोहब्बत जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे एक जो है दीवार जब हम बनाते हैं उसकी ईंटों को सीधी करते हैं, फिर सीमेंट जो होता है वो क्या करता है उन दीवारों को जोड़ने का काम करता है। ऐसी जो मोहब्बत होती है ना वो बाहमी ताल्लुकात को जोड़ने का बाइस बनती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये भी मैं कहूँगी, देखिए कि शादी अब रिश्ता तय हुआ तो हमें हर खसूसियत जो उस लड़की या लड़के में नज़र आती है, जो ही शादी करके हम लाए एक हफ्ते में क्या होता है वो तनकीद शुरू होगी मियाँ बीवी के, तुम ये काम टाइम पे नहीं करी, वो नहीं करी, शादी से पहले मैं तो हर काम अच्छा करता था, ये कर लेता वो कर लेता। लेकिन ऐसी तनकीद जो है वो नहीं है। फिर बाज़ मर्द हजरात या औरतें जो होती है वो दूसरे शोहरों की या दूसरों की बीवियों के हाँ वो मिसालें देती है जो कि वो झगड़े का बायस बनती है। तो इसको जो है हमने बड़े आराम से, हमदर्दी से, मोहब्बत से, अच्छे लहजे से हमें समझाना पड़ेगा। अगर हम गलत रवैये इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा,
وہ جو ایک بنیاد ہے وہ. جی بالکل. ہم بریک کے بعد آئیں گے. بہت ساری باتیں جن پر بات کرنی ضروری ہے, ابھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور جو ساری باتیں ابھی ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے, تعلقات میں مضبوطی کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کو سمجھنا کہ دوسرا کس سچویشن میں ہے, کس فکر کے ساتھ اس کا براٹ اپ ہوا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ان ساری باتوں پر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم تعلقات کی پائیداری کی, خاندانوں کے استحکام کی, کس طرح سے ممکن ہے. اس وقت آج کل کے دور میں فیملی یونٹ کو کیا خطرات لاحق ہیں, کیوں اتنی بڑی تعداد میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ آپس میں تعلقات ٹوٹ رہے ہیں, خاندان جو ہیں وہ ایک تلخی کی طرف جا رہے ہیں, بچوں کے اوپر اس کے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ سارے مسائل مل ملا کر سوسائٹی پہ بہت ہی تباہ کن اثرات مرتب کر رہے ہیں. ان سے ہمیں آگاہ ہونا اور ان سے کس طرح سے مقابلہ کرنا, اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے. یہاں پر ہم بات کریں. جی کیا بات ہے جو بڑی اہم ہم یہاں پر اس وقت کر رہے ہیں؟ جی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ نا میاں بیوی کے رشتے کا بھی ہم نے ڈسکس کی تھی. اب اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے بھی ہم چلیں, یعنی کہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کی بھی ہمیں عزت کرنی ہے. جیسے مطلب ہے کہ میاں ہے وہ اپنے جو سسرالی رشتہ دار ہے ان کی بھی عزت کرے, ان کے بہن بھائیوں کی کو رسپیکٹ دے. اسی طرح جو عورت ہے وہ اپنے ساس کو, نندوں کو, دیور کو, جو بھی ہے ان کو بھی رسپیکٹ کریں. معاملہ خراب یہیں سے بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جب ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ شادی کا مقصد کیا ہے کہ دو خاندان آپس میں جڑیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے, ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے. تو اگر یہ ہے کہ کسی کا مزاج آپ کے ساتھ نہیں مل رہا تو اس کو ہم نے بڑے احسن طریقے سے سمجھانا ہے. تنقید اگر کرنی ہے تو تنقید ہم نے برائے اصلاح کرنی ہے. یہ نہیں کہ اپنی قابلیت جمانے کے لیے یا اپنی علم کی بنا پہ کرنے کے, تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے, سارا کچھ تو مجھے ہی پتہ ہے. تو ایسے کیا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ مایوس ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے یا کیا چیز ہے, یا ہمارے مزاج نہیں مل رہے آپس میں. وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, چاہے وہ میاں ہو چاہے وہ بیوی ہو. بالکل. سارے ہی رشتوں میں دیکھ لینا تو ایک دوسرے کو اگر ہم ٹانگ کھینچتے رہیں گے کہ اچھا اس نے یہ غلط کیا. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. پہلے السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب بہنیں بہت اچھا مطلب اپنا اپنا کردار ہے ان کا, اور اپنے اپنے بڑے پازیٹیو باتیں ہیں. مگر خاندان کا نظام جو ہے اس میں پائیداری جو ہے ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. دوسرا یہاں سب سے یہ جو ایک افیکٹ ہے کہ خاندان انوالو نہیں ہوتے, سوشل ورکر انوالو ہو جاتی ہیں اور وہ کر لیتی ہیں ان کو. اگر کوئی گھر بگڑا ہوا ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں, جیسے کلوز رشتے ہیں ہسبینڈ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, اگر وہ ہوں گے تو یہ جو خاندان کی پائیداری ہے وہ رہتی ہے. مگر یہاں جو سسٹم ہے کہ کوئی کسی کے انوالو نہ ہو, کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا, مطلب اس نے میری طرف کیوں دیکھا. اور یہ جو سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ کوئی سوشل ورکرز اور انکم سپورٹ جو ان کو مل جاتی ہے, ہسبینڈ کی ویلیو جو ہے وہاں سے ہو سکتا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں, ہر انسان سے ہوتی ہیں غلطیاں, مگر ہر انسان جو ہے جس گھر میں جاتا ہے اس کے حالات کے ساتھ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھوتا کرے تو خاندان پائیدار رہ سکتے ہیں. اور جو صوفیہ جی نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ ہسبینڈ کو بھی اپنا رول پتہ ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کام کر کے تھکا ہوتا ہے, اور عورتیں جو ہیں موسٹلی کمپلین کرتی ہیں کہ میں سارا دن یہ کیا وہ کیا, وہاں سے ہی مطلب دونوں کی آرگو شروع ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام نسیم رضا ہے اور میں یہاں کافی عرصے سے ہوں. میں 45 ایئر سے اس کنٹری میں ہوں. میں نے اپنے بچے پالے ہیں یہاں پہ, قابل کیا بچوں کو, مذہب دین سب کچھ سکھایا ہے بچوں کو. تو میں یہی بتانا چاہتی ہوں فیملیز کو اور لوگوں کو سب کو کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو اپنا اسلام
سکھانا چاہیے, بچوں کو مذہب سکھانا چاہیے, اور ماؤں کو یہ چاہیے کہ قرآن شریف پڑھ کے ترجمے سے بتاؤ کہ کیا اللہ کہہ رہا ہے, ہمیں کس اصول پہ چلنا چاہیے. ہمیں بچوں کو بھی, لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی, جب شروع سے بچپن سے بچے مذہب سیکھتے چلے آئیں گے تو لڑکی جوان ہوگی اس کو خود پتا ہوگا کہ میرا معاشرے میں کیا رتبہ ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. لڑکا بھی جب جوان ہوگا شادی کو پہنچے گا تو وہ بھی دیکھے گا مجھے کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے بیوی سے, مجھے کیسے لوگوں سے ٹریٹ کرنا چاہیے, مجھے کیسے سب سے ملنا چاہیے, اور مجھے میرا کیا فرض ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مار رہا ہے, گھٹکیاں دے رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں. ان کو خود پتا ہوگا کہ ہمیں اچھے اصول پہ چلنا ہے, اور جو اللہ کہہ رہا ہے, جو خدا نے رسول نے بتائے ہمارے اصول, ہم اس پہ چلیں. بالکل, بہت شکریہ. اچھا, یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ڈگریز ہوں یا تعلیم ہو یا تعلیمی اداروں میں آپ کتنی ہی کوالیفیکیشن لے لیں, وہ چیز آپ کو ذہنی صحت یا کہنا چاہیے ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ نہیں اسٹرانگ کرتی, بلکہ جو گھر کا ماحول ہے, دین سے تعلق ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو سکھاتی ہیں کہ اپنی ڈگری کے ساتھ تعلق اور رشتے کو کیسے لے کر چلنا ہے. جی سسٹر صوفیہ, کیا کہیں گی؟ بڑی اہم باتیں کچھ آپ بریک میں ڈسکس کرنی تھی. دیکھیں ایمن, جہاں تک ذہنی ہماری جو نشو نمائی ہم پہلے بھی ڈسکس چکے کہ ہمارے گھر سے ہی چلتی ہے, یہ کہیں اور سے نہیں آتی. جب بچہ چند ماہ ہی کا ہوتا ہے اور وہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے, ہر چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نصیب بھی لکھا جا چکا ہے, اس کو دنیا میں جو چیز ملنا ہے, اس کا نصیب جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ طے کر چکے ہیں. اب جو ہے وہ جب اس دنیا میں آتا ہے, اپنی ماں کے تھرو وہ جتنی چیزیں اس نے سنی ہیں وہ سب اس کے وکیبلری میں جمع ہیں, اور وہ 5 سال تک جتنی بھی اس کی وکیبلری جمع ہوتی ہے وہ سب اپنے گھر سے سیکھتا ہے, اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے دادا دادی, نانا نانی, اور جو رشتے اس کے آگے پیچھے ہیں, بہن بھائی, وہ سب ان سے سیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ وہی ہے کہ ہم جب ایک عورت آتی ہے ہمارے گھر تو ہم اس کے ساتھ اس کو سب سے پہلے جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی کسی سسٹر نے کہا کہ بھائی جیسے ہی شادی ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے. شادی سے پہلے تو وہ بہت اچھی تھی, شادی کے بعد سے جج. اسی طرح لڑکے کو بھی جج کیا جا رہا ہوتا ہے. لڑکے تو پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں کہ نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا یا یہ نہیں کروں گا, مجھے جج کیا جائے گا. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ چیز, یہ خوف لڑکوں میں بھی ہوتا ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ مجھے جج کیا جاتا ہے, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ خوف اگر ہمارے نوجوانوں میں ہوگا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ پھر اپنے آپ کو چھپائیں گے, اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے ریلیشنز کمفرٹیبل نہیں ہوں گے وہ. تو پہلے تو ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے کہ اس پہ رسپیکٹ کر کے چلیں. اور جہاں تک ذہنی آپ نے جو انٹیلیجنس کی بات کی, ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہے, یہ بچہ اپنے باپ سے سیکھ رہا ہے کہ میرا باپ اپنی ماں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے, اور وہ وہی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ رکھنا ہے. یہ لامحالہ ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنی آگے کی جوانی میں, اپنے آگے کی زندگی میں ایک اچھی خوبصورت زندگی گزارے, اور آپ کے پوتا پوتی, آپ کے نواسا نواسی ایک اچھی زندگی گزارے, تو آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو اہمیت دیں. میں نے بھی کچھ دنوں پہلے یہ چیز پڑھی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ یہ بات بتاتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ مجھے اہمیت دیتا ہے, یا اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مجھے اہمیت دی جا رہی ہے, یا میری ماں مجھے باپ کے اوپر مجھے اہمیت دیتی ہے, تو یہ ایک غلط چیز ہے اس کے لیے. اس کی تربیت میں یہ غلط پوائنٹ جا رہا ہے. اس کو آپ کو بتانا ہے کہ کچھ بھی ہو, تم میرے بچے ہو, میری بہت پیارے ہو, سب کچھ ہو, لیکن جو اہمیت تمہاری ماں کی ہے وہ تمہاری نہیں ہو سکتی. بات اگر تمہاری ماں اور تم کے درمیان کوئی بات ہوگی تو میں ساتھ تمہاری ماں کا دوں گا. اسی طرح بہت سارے ریلیشنز کے دوران ہم بات کرتے ہیں, ہم ایکسپریسو نہیں ہوتے. ہم اپنی بیوی سے اپنے بچوں کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑنا یا اس سے محبت کا اظہار کرنا نہیں کرتے, کیونکہ بچے دیکھ رہے ہیں. بچے کیا سوچیں گے؟ نہیں, بچے وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کا معاملہ ہے, اور آج ہمارے بچے تو ویسے ہی بہت سارے کھلے, بہت ساری چیزیں وہ آلریڈی دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ سامنے اپنی بیوی کو ایک اچھے خوبصورت جملے بول دیں گے تو وہ اس کے اندر جا رہا ہے کہ میرا باپ میری ماں کو کیئر کر رہا ہے. الٹیمیٹلی وہ بھی اپنی ماں کو کیئر کرے گا اور آپ کی عزت زیادہ کرے گا. اسی طرح ماں اگر اپنے بچے کے سامنے اپنے بچے کے اوپر اپنی شوہر کو وقت دیتی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے پرانے زمانے میں, مجھے اپنی امی کا یاد ہے کہ جب کھانا بن رہا ہوتا تھا تو امی جو ہے وہ گوشت کا سالن جو ہے وہ الگ سے نکال کے رکھ رہی تھی. ہمیں کیوں نہیں مل رہا وہ, کہ ہاں تمہیں ملے گی, تھوڑے ملیں گے, لیکن وہ تمہارے ابا کے لیے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی کیوں ابا کے لیے کیوں ہے, ابا نے ایسا کیا کمال کیا اور ہم نے کیا کیا, کیوں ہمیں نہیں مل رہا. تو وہ
لیکن وہ اب چیزیں وہ یہ ہوتی تھی کہ نہیں امی ابا کو بہت خیال رکھتی تھی, امی عزت کرتی تھی ابا کی, امی ابا سے اس طرح نہیں بات کرتی تھی. تو وہ چیزیں ہم بھی آج اپنے شوہروں کے ساتھ کتنے ہی فری ہیں کتنے, لیکن ہم وہ چیز آپ تم پہ نہیں آ سکے ابھی تک. اچھا ایک بات بڑی اہم بیچ میں مجھے یہ سنائی دی, کسی کالر نے شاید بات کہی, آج کل آپ دیکھیں کہ تعلقات نا جب ٹوٹ رہے ہیں, جب ان میں پرابلمز یا مسائل پیدا ہو رہے ہیں, آپ میڈیا پر بھی دیکھیں تو میاں بیوی کے تعلقات یعنی طلاق ہے یا جو بھی چیزیں ہیں, سپریشن ہے, کہیں پر بھی فیملی کا رول نظر نہیں آ رہا. مطلب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ دو جو انسان آپس میں ملے تھے, جن لوگوں نے مل کے انہیں جوڑا تھا, وہ کہاں بیچ میں سے غائب ہو گئے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ رشتوں میں اب کوئی لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ کہیں کہ اچھا یہاں تو بیوی کی اہمیت کی بات ہو رہی ہے, بالکل ماں باپ کو ہی چھوڑا ہوا ہے, کہیں ماں باپ کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہیں کہ بیوی کہے کہ مجھے ہی چھوڑا ہوا ہے, ساری توجہ ماں باپ کو ہے. مطلب وہ جو ایک توازن ہونا چاہیے رشتوں میں, ساتھ میں یہ کہ بڑوں کی موجودگی کے ساتھ ایک فیملی کی پائیداری, یہ سارے ٹاپکس جو ہے نا یہ بڑی, لیکن قرآن تو ہمیں اس بات کے لیے گائیڈ کر ہی رہا ہے نا کہ قرآن, وہی بات ہے جو کالر نے ہمیں کہا کہ قرآن سے رابطہ ہمارا اگر ناطہ جڑ جائے گا اور ہم ہر چیز میں قرآن کو مقدم کریں گے, تو اس معاملے میں بھی ہم سوشل سروسز لینے کے بجائے ہم دوڑ کے اپنے ساس سسر کے پاس جائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یا جو ہے لڑکا وہ والدین کو اپنے انوالو کرے گا یا اپنے اور دوستوں کو یا رشتہ داروں کو جن سے ان کی آپس میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو شامل کرے گا. اور مشورہ لینے کے لیے تو اگین وہ ہے کہ ہم مشورہ ان سے لیتے ہیں جو ہمیں اپنے سے مخلص نظر آتے ہیں. تو ہر ایک سے آپ مشورہ لے بھی نہیں سکتے, تو مخلص لوگوں کو آپ قریب لائیں گے, ان سے بات کریں گے کہ کیا ایسے مسائل آ رہے ہیں, اس کو کیا حل ہے. انٹینشن یہی ہو کہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور سسٹر خالدہ آپ نے جو بات کہی تھی کہ ایک مرد اور ایک عورت کو اپنے بچوں کو زبان سے سکھانے کے بجائے کہ اچھا اس کا ادب, اس کا احترام, انہوں نے کر کے یہ چیز دکھانی ہے کہ ایک آدمی کس طرح سے اپنے جو بیوی سے جڑے ہوئے رشتے ہیں ان کو کیسے لے کر چلتا ہے, ایک عورت کس طرح اپنے شوہر سے جڑے ہوئے لے کر رشتوں کو چلتی ہے. یہ ساری چیزیں کتنی اہم ہیں. اس میں جو ہے نا رویوں کا جو ہے بہت ہی عمل دخل ہے, لہجوں کا, رویوں کا, کہ ایک بات جو ہے وہ آپ اگر سمجھا رہے ہیں اس کو آپ اچھے لہجے سے بھی سمجھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے برے لہجے سے سمجھایا, برے رویے سے سمجھایا, تو وہ جس نے سمجھنا وہ بھی نہ سمجھے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا میں ایک اور رشتے پہ بھی بات کروں گی جو کہ تعلقات کی پائیداری کے لیے بہت ہی لازمی ہے, ساس بہو کا رشتہ. چونکہ آج کل میں بھی ساس بنی ہوں, میری بھی 2 بہویں ہیں ماشاءاللہ سے. اس میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو بچی ہم کسی دوسرے کے گھر سے لے کے آئے ہیں وہ بالکل ایک وہ پودے کی مانند ہے. جیسے ایک پودے کو ہم اکھاڑ کے کسی دوسرے گملے میں لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جڑ, اس کی جڑیں مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹائم چاہیے, ٹھیک ہے, پھر وہ بعد میں جو ہے نا پھل پھول بھی دے گی, آپ کو خوش بھی رکھے گی, سارا کچھ. آتے ساتھ ہی آپ نے وہی نا کوئی تنقید اور ادھر سے اٹھاؤ کھاڑ کی ادھر کھاڑ ادھر سے کھاڑ, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تعلقات کو بگاڑنے کے لیے ہوتی ہیں. تو ہمیں اپنی جو بہویں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہر ایک کا جو مزاج مختلف ہے, ہر ایک کا کام کرنے کا انداز مختلف ہے. ابھی میری ریسنٹلی بہو آئی ہے تو میں نے اسے بتایا کہ یہ جو ہے نا ایسے ٹائم جو ہوتا ہے وہ سیف ہوتا ہے, ایسے آپ اسٹڈی کے لیے, کچھ کتاب پڑھنے کے لیے, ٹی وی کے لیے آپ اپنا کچھ ٹائم سیو کر سکتی ہو. تو میں نے اسے بتایا کہ جیسے پیاز لال کر کے پہلے سے رکھ دے ایسے, تو وہ میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے نہیں کہا کہ تم نے یہی رویہ اپنانا ہے, میں نے اسے کہا تم اپنی امی والا جو ہے نا وہ بھی انداز اپنا سکتے. کہتے نہیں آنٹی مجھے آپ کا جو ہے وہ پسند ہے. اچھا سسٹر خالدہ, سسٹر صوفیہ, جس آپ نیوز کو پڑھیں یا جس آپ چینل پر جائیں یا جہاں کوئی بلاگ پڑھیں, ہر طرف نا بڑی منفی باتیں, منفی رشتوں کی کہانیاں اور داستانیں. اور کل میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ یعنی آپ کہیں کچھ پڑھنے کے لیے جاؤ, سیکھنے کے لیے جاؤ نا, تو آپ کو لگتا ہے پورا معاشرہ منفی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. اور اس ٹائم پر جیسے جب یہ آپ نے بات کی تو مجھے خیال آیا کہ بہت ساری مثبت مثالیں بھی ہیں نا. جیسے سسٹر خالدہ بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کی 2 بہویں اگر ہیں تو یہ بہوؤں کے لیے نصیحت کرنے کے بجائے انہوں نے تو ساسوں کو ہی نصیحت کر دی. تو بڑی خوبصورت مثالیں ہیں, اور انہی خوبصورت مثالوں سے ہی ہم رشتوں کی پائیداری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جب تبدیلی کا ہم سوچیں کہ ہاں تبدیلی اگر گڑبڑ ہے کچھ آس پاس ہمارے, اور ہم یہ سوچیں کہ یہ گڑبڑ ہے, تو ہمیں سب سے پہلے تبدیل تو اپنے آپ کو کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا اس گڑبڑ میں میرا کتنا حصہ ہے.
اب مثال کے طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹیمپر لوز جلدی سے ہو جاتا ہے. میری ماں تو کبھی ہنستی نہیں ہے میرے ساتھ, یا اس نے بچوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ امی ابو اچھے سے نہیں بات کرتے, یا فیل ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے اپنی پیشنس کو کھو دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کی ہیں نا, ہمارا امپیشنٹ ہونا, ہمارا اپنا ٹیمپر جلدی سے لوز کر دینا, ہمارا مسکرانا نہیں, ہمارا اسٹریس میں رہنا, یہ سب ہماری اپنی ذات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اگر یہ چیزیں ہم نے سیٹ کرنی ہے تو پھر ہم نے ہی سیٹ کرنی, اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو آ کے سیٹ نہیں کر سکتی. نہ یہ ٹی وی پروگرامز اس کو سیٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ یوٹیوب کے چینلز اس کو سیٹ کر سکتے ہیں, نہ ڈرامے اور کچھ. ہاں, ہم فرار اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے گھنٹوں ڈرامے دیکھ لیں, یا ہم بیٹھ کے گھنٹوں دوسروں کی شکایتیں کر لیں یا کمپلینس کر لیں. یہ چیزیں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل نہیں دیں گی. مسئلے کا حل آپ کے اندر ہے, اپنے ہی اندر ہے. اپنے آپ کو امپروو کرنا نا, یہ ہمارا ہونا چاہیے. بالکل, آپ نے ساتھ ہی چیلنجز بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا حل بھی دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت بھی پیدا کرے, آسانی بھی پیدا کرے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے تجربے سے کہنا چاہیں گی, اچھے مثالوں کو دیکھ کر کہنا چاہیں گی, تعلقات کی مضبوطی, خاندان کی پائیداری, آپس میں مینیج کرنا رشتوں کو, ان کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آج کل نا بڑا ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہم ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے آپ کوچز کے پاس, کاؤنسلرس کے پاس چلے جائیں, آپ 10,000 پروگرامز آپ کو مل جائیں گے. اب ہم بھی ایک شو کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, لیکن اصل میں کیا چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے خود سے؟ ایک تو آپ نے مزاج کو امپروو کرنا. میں تو ایک چیز ضرور بولوں گی کہ اگر آپ بیوی ہیں یا آپ ہسبینڈ ہیں, تو دیکھیں بیوی اور ہسبینڈ کا جو رشتہ ہے نا, وہ بیسکلی رومانس پہ بیس کرتا ہے. اگر آپ کے اندر رومانٹک حص نہیں ہے تو یوں سمجھیے کہ کچھ امبیلنس ہے. پھر اس کا مطلب اس چیز کو آپ کو اپنے اندر امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ رومانس آپ کے اندر ہوگا تو یہ آپ کا شوہر آپ سے ہٹ کر کہیں نہیں جائے گا, آپ کی بیوی آپ سے ہٹ کر کہیں نہیں جائے گی. وہ گھنٹوں اس پہ بھی بات نہیں کرے گی, کیونکہ اس سے اس رومانس کی ایسی چاٹ لگے گی کہ وہ ہر چیز آپ کے مزاج میں وہ ڈھل جائے گی. وہی میں کہتی ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی بات ایویں ہی نہیں مانی تھی, وہ بھی اس رومانس یا اسی جذبے کے تحت مانی تھی کہ میں اپنی اس پارٹنر کو, اپنے ساتھی کو یہ کہہ رہی ہے تو اس کو مان لوں, کر لیتا ہوں. تو یہ جو عورت کا رشتہ ہے نا, یہ عورت کا جو کی حیثیت ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت امپورٹنس اس کے ساتھ رکھی ہے, اور اس کی امپورٹنس مرد کے ذہن میں بھی ہے, مرد کے دل میں بھی ہے, مرد کی زندگی میں بھی ہے. تو اس ساری چیزوں کو عورت کو سمجھنا چاہیے, اور مرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ عورت جو ہے وہ نازک ہے, اور اللہ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے تمہاری, تو وہ اتنی نازک ہے, اس کو اسی حساب سے چلو. جتنا اس نے وہ سیکھ کر آئی ہے اتنے ہی اس کو, جیسے سسٹر نے کہا نا کہ ایک گملے سے ہم اٹھا کے دوسرے گملے میں, تو جب ہم گملے سے دوسرے گملے میں ڈالتے ہیں تو اس کو ایکسٹرا کھاد بھی ڈالتے ہیں, کمپوز بھی ڈالتے ہیں, اس پر پھر پانی بھی ڈالتے ہیں, اور اس کو ٹائم بھی دیتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک تو وہ فینٹیسی ہے جو لڑکیوں کے عموماً ذہنوں میں ہوتی ہے کہ اچھا جیسے وہ افسانوں میں, ناولز میں, ڈراموں میں اور فلموں میں دیکھا ہے, وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور وہ جب توقعات کا پہاڑ گرتا ہے تو وہ نہیں ہوتا. یہ جو آپ رومانس کی بات کر رہی ہیں یا اچھے ایک تعلق کی بات کر رہی ہیں, یہ اس میں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو شامل ہو سکتی ہیں جس کو مرد بھی دھیان میں رکھ سکتا ہے اور عورت بھی؟ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام اگر بیوی کر رہی ہے یا شوہر نے کیا تو ایک دوسرے کی تعریف کریں, ٹھیک ہے, یہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, ہمدردی کریں. اگر بیوی کی طبیعت خراب ہے تو اس کو ہمدردی کے 2 بول کہیں, یہ نہیں کہیں کہ بعض مرد تم تو جب بھی میں آتا ہوں تو تم تو لیٹی رہتی, تم بیمار ہی بنی رہتی ہو. اسی طرح اگر شوہر باہر گیا ہوا کسی کام کے سلسلے میں, وہ بتا کے جائے بیوی کو کتنے بجے آنا, اگر لیٹ ہو رہا ہے تو وہ آ کے بتا دے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ بہت ہی مطلب امپورٹنٹ ہے. اور دوسری جو تعلقات کو خراب کرنے والی ہے وہ غصہ, بغض, چغلی. جیسے بھاوج نے جو نند کی چغلی لگا دی, نند نے بھاوج کی چغلی لگا دی کہیں, پھر ایسے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ باتیں جو ہوتی ادھر ادھر اسپریڈ ہوتی ہے. عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے اگر فرینڈز آپس میں باتیں کر رہی ہیں یا گھر والوں سے باتیں ہو رہی ہیں, یا تو یہ چیزیں خصوصاً خواتین, مجھے لگتا ہے کہ ہم خواتین ہیں تو وہی بات ہو کہ شوہروں کی برائی ہو رہی ہے, یا یعنی خواہ میں جو اپنے سے رشتے جڑے ہوئے ہیں اگر ان سے کوئی تکلیف ہے بھی ہے تو, لیکن دوسروں کے سامنے بیان کرنا, دوسروں کی ہمدردی سمیٹ, جس سے کوئی حاصل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک حدیث, میری شادی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے کتاب دی تھی,
بیوی کے حوالے سے. تو اس پہ تھا کہ عورتیں اللہ تعالیٰ جہنم میں, اب مجھے نہیں معلوم یہ کتنی اتھینٹک ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیوں جائیں گی زیادہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ وہ اپنی شوہروں کی ناشکریاں ہیں, ناشکری کرتی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ ہم عورتوں کے اندر شاید یہ بلٹ ان ہے, یا ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم فوراً اپنے شوہروں کی شکایتیں کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ شادی سے پہلے ہم کتنے پریشان تھے, یا ہمارے پیرنٹس کتنے پریشان تھے کہ ہمیں ایک رشتہ ازدواج میں ڈالا جائے. اور یہ اللہ نے نیچر رکھی ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور یہ ضرورت ہے مرد کی بھی اور یہ ضرورت ہے عورت کی بھی. جب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کے لیے, تاکید کی گئی ہے, تلقین کی گئی. یہاں پہ ایک بات اور بتاؤں گی کہ صرف ایک جو انہوں نے بات کہی کہ جب شوہر آئے تو اس کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کریں, اسے اپنا دوست سمجھیں. اور شوہر بھی آپ کو جب اپنی باتیں کرے گا نا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کی اچھی بات کہی. ہوپ فلی اس پر سب عمل کر سکیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آج ہی آپ کا پروگرام دیکھا ہے, اب تو سر ختم ہونے والا ہے. جی مطلب ہاں, تو جو تھوڑی سی باتیں میں نے سنی ہیں مجھے بہت ہی اچھی لگی ہیں. شکریہ. لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ, میرے ساتھ کچھ کافی چیزیں ایسی ہوئی تھی, جھوٹ بول کے ایسے کر دینا, تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی, ابھی تک بھی نہیں آ رہی. تو بندہ کیسے کرے, صفائی کیسے پیش کرے؟ میرا خیال ہے مقصد یہ کہ تعلق خراب ہو گیا ہے, کچھ اس طرح کا ان کا مقصد ہے. بات بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو سکی ہے. کچھ اور چیزیں جو لیکن دیکھیں اگر یہ اس سچویشن میں جیسے اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ دھوکے سے شادی ہو گئی, یا یہ بڑی بہت عام کمپلین ہے کہ شادی کے وقت تو یہ بتایا تھا اور یہ تو یہ نکلا, یا کوئی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں چیزیں ظاہر ہے سامنے آتی ہیں. بھائی جھگڑے تو یہاں تک بھی ہوتے کہ تولیہ یہاں پہ رکھا تھا, یہاں کیوں نہیں رکھا. تو وہ کیونکہ انسان ہم سب ایک دوسرے کو بہت دیوتا مان لیتے ہیں کہ یہ بھائی یہ تو بہت پرفیکٹ سمجھ لیتے ہیں, اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ لوگوں کے اندر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر ایک میں کچھ مجھ میں کمی ہے تو کوئی اگلے میں بھی کمی ہو سکتی ہے. کہیں اگر چھپا دی گئی ہے بات یا غلط وہ بات آپ تک نہیں پہنچی ہے تو وہ تو ہو گیا, گزر گیا, جو بات ہو گئی وہ ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے, آگے آپ نے کتنا جھکنا ہے, کتنا اگلے کو جھکانا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ جھکیں گی تو اگلا بھی آپ کو جھکے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہار کر بھی جیت جاتی ہوں, وہ جو ایک ہے نا کہ یہ بیوی کے لیے تو بڑا ہی سوٹیبل مصرع ہے کہ میں ہار کے بھی جیت جاتی ہوں. اگر آپ جیسے ہی آپ ہارتے ہیں آپ کو اگلے لمحے پتہ چلتا ہے کہ جیت تو میری ہو گئی. لیکن اس میں ایک اور بھی بات ہے نا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ ہر دفعہ وہی جھکے. تو یہ بھی جو ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر جھکنا ہے تو ہماری لمٹ جھکنے کی کیا ہونی چاہیے. جی بالکل. اصل میں بات یہ کہ ایک ہی دفعہ میں ہر بات نہیں ہو سکتی, لیکن ہم نے جب بات کی تھی بیٹیوں کی تربیت کی تو ہم نے یہ بھی سیکھنے کی بات کی تھی کہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جو ذات ہے اس کو مٹانا نہیں ہے, انہوں نے رسپیکٹ کرنی ہے, انہوں نے محبت کرنی ہے, خیال رکھنا ہے, لیکن ساتھ میں اپنا جو اپنی سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم کو بھی ڈاؤن نہیں کرنا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کچھ اور باتیں ہم کر سکتے ہیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہ جیسے میں نے کہا کہ تعلقات کی پائیداری کے لیے آپس میں آپ نے کہا کہ اپریشیٹ کرنا, ایک دوسرے کو اپریسیشن ہو, تنقید اتنی زیادہ نہ ہو. اور جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے ہم واقعات لیں کہ جو ان کے اپنے جو امہات المومنین ہیں ان سے حضرت عائشہ سے اسپیشلی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں جو جن سے ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اب بھی آ کر اگر آپ اچھا سا کوئی میسج ایک دوسرے کو بھیج دیں تو اس سے کتنا اچھا اثر پڑ سکتا ہے. کوئی چھوٹی سی اچھی بات کر دیں, یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں. دیکھیں تعریف تو عورت کی کمزوری ہے, اور اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ اگلے کی خوشی میں اپنی خوشی کو بھی ڈھونڈیں. کہ اگر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, اتنے پردے کے احکامات ہونے کے باوجود وہ گیم دیکھنا چاہتی تھیں, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایج کو مد نظر رکھ کے ان کو وہ دکھایا اور ان کو پردے کی اوٹ میں دکھایا. لیکن کہہ سکتے تھے, منع کر سکتے تھے, لیکن اس سے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں. مطلب دیکھیں ہمارا فوکس آج بیویاں ہیں, کیوں؟ کیونکہ مرد تو قوام ہیں, لیکن بہت جگہوں پہ بیویاں بھی حرکتیں صحیح نہیں کر رہی, اپنی چیزوں کو نہیں امپروو کر پا رہی, تو اس میں وہاں پہ بھی مرد ہی اس کو ہیلپ کرے گا. کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مرد قوام ہے, مرد کی ذمہ داری ذرا زیادہ ہے, تو اس لحاظ سے
تھوڑا سا شاید میرا فوکس زیادہ ہی ہے، لیکن ہمارے بھائی حضرات جو ہیں وہ بھی بالکل اس سچویشن میں ہیں کہ ان کو بھی راحت اور خوشی اور سکون کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہم اس موضوع پہ مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. ناظرین آج ہمارا یہ پروگرام تھا تعلقات کی پائیداری کے حوالے سے، خاندان کے استحکام کے لیے. امید ہے اس پروگرام سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا، اور تھوڑا سا بھی اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے سمجھا ہے تو امید ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اوپر کام سے آغاز کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. اگر کہیں اسٹک ہو گئے تو آگے تو بڑھنا ہی ہے. کیسے بڑھنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے اوپر محنت کرنی ہے، اپنے ارد گرد جو ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور یہ جاننا ہے کہ اگر آج ہماری فیملی یونٹ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر ہم اس پہ کام کر لیتے ہیں تو سوسائٹی پر بہترین اثرات ہم مرتب کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمارا پروگرام سسٹرز کیفے آپ جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اگر آپ فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کامنٹس دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں اور کون سے موضوعات ایسے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں، جن کا تعلق ہے زندگی سے، جن کا تعلق ہے فیملی سے، جن کا تعلق ہے سوسائٹی سے. اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.